اچانک ایک شیر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور ایک کنویں میں لٹک گیا۔ یہ شخص ہم ہیں، شیر موت، اژدہا قبر، چوہے دن اور رات۔ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، اور وہاں نہ مال ہوگا نہ دوست ہوں گے۔ دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے اور زندگی کا رخ بدل دینے والے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، آخرت کی فکر اور دنیا کی حقیقت۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک بیداری کی صدا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فانی ہے، یہ عارضی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی انگلی سمندر میں ڈالے۔ سوچئے، سمندر اور ایک قطرہ، یہ ہے دنیا اور آخرت کا فرق۔ میرے بھائیوں، آج انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عیش و آرام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور نتیجہ اللہ سے دوری، دل کی بے سکونی، آخرت کی غفلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اچانک ایک شیر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور ایک کنویں میں لٹک گیا۔ اب اس کی حالت دیکھیے، اوپر شیر کھڑا ہے، نیچے اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، اور وہ ایک کمزور شاخ کو پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر دو چوہے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ سفید چوہا دن، کالا چوہا رات، یعنی وقت اس کی زندگی ختم کر رہا ہے۔ لیکن اسی وقت اس نے دیکھا شاخ پر شہد کے چند قطرے ہیں، وہ انہیں چاٹنے لگا اور سب خطرہ بھول گیا۔ میرے عزیزو، یہ شخص ہم ہیں، شیر موت، اژدہا قبر، چوہے دن اور رات، شہد دنیا کی لذتیں۔ ہم دنیا کی تھوڑی سی مٹھاس میں ایسے کھو گئے ہیں کہ ہمیں نہ موت یاد ہے نہ آخرت۔ شاخ کمزور ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ آخرت کی فکر کیوں ضروری ہے؟ موت یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں بچے گا، حساب ہوگا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ جنت اور جہنم حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ آنے والی حقیقت ہے۔ آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے۔ نماز کی پابندی، نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ قرآن سے تعلق، روزانہ پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ بھی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ توبہ کرو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھو، صدقہ، خیرات، حسن سلوک، خدمت خلق، دنیا اور آخرت میں توازن۔ اسلام یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہے دنیا میں رہو مگر دل آخرت سے جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ حقیقی کامیاب کون ہے؟ جسے جنت مل جائے، جو جہنم سے بچ جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میرے عزیزو، ہر روز جنازے دیکھتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، لیکن عبرت نہیں لیتے۔ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، اور وہاں نہ مال ہوگا، نہ دوست ہوں گے، صرف اعمال ہوں گے۔ اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کو مقصد نہ بناؤ، آخرت کو منزل بناؤ۔ ہر کام یہ سوچ کر کرو، کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ابھی وقت ہے، شاخ ٹوٹنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن سے جوڑ دیں، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔